شادی کے انتظامات میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ میں اتنی شان سے بارات لے کر جانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے آج رجب علی شاہ ابرش کو بیاہنے آیا ہے۔ میری محبت کا ثبوت ساری برادری تک پہنچ جانا چاہیے۔ فون پر ہدایت دیتے ہوئے رجب علی شاہ نے تحکم برے لہجے میں کہا۔ وہ بے حد خوش تھا۔ نچلا لب دانتوں تلے دبائے وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ اسے ابرش کا خیال آیا تھا۔ فون پر بات کرتے ہوئے بھی وہ اس سے کتنا شرماتی تھی، اور جب وہ اسے اپنی بیوی بنانے جا رہا تھا اور وہ بھی اس شان کے ساتھ، تو نہ جانے اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھا۔ جب کمرے کا دروازہ بجا وہ بے اختیار چونکا۔ اماں جان اندر داخل ہو رہی تھیں۔ رضیہ بیگم مسکراتے ہوئے اندر آئیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر رجب علی کا ماتھا چوم لیا۔ کتنا خوش ہے میرا بیٹا، ماشاء اللہ، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے اور تمہاری ہونے والی دلہن کے ساتھ تمہارا نیک نصیب بنائے۔ رضیہ بیگم کی دعا پر رجب علی مسکرا دیا۔ خوش کیوں نہ ہوں اماں جان، 8 سال میں نے آج کے دن کا انتظار کیا تھا۔ امریکہ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے بس یہی خیال آتا تھا کہ کہیں میرے جانے سے پہلے ابرش کسی اور کی نہ ہو جائے۔ کالج میں داخلے کے دوران جب میں نے اسے دیکھا تھا تو فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسی سے شادی کروں گا، اور آپ نے واقعی میں ثبوت دیا کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، جو آپ نے میری پسند کو خوشی سے قبول کیا ہے۔ رجب علی نے پیار سے ماں کے ہاتھ کو چوما تو وہ مسکرا دی۔ ان کی مسکراہٹ میں ایک عجیب طرح کا درد تھا۔ رجب سمجھ نہ پایا۔ تبھی کمرے کے کھلے دروازے سے شگفتہ پھپھو اندر داخل ہوئیں۔ گاڑیوں کی ایک لمبی قطار ہے جو بارات کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی شاندار بارات کا انتظام کیا ہے، لیکن شگفتہ پھپھو نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ رجب نے چونک کر انہیں دیکھا۔ رضیہ بیگم کا چہرہ بھی بجھ سا گیا تھا۔ رجب بیٹا، یہ ٹھیک ہے کہ تم نے 8 سال اپنی خوشیوں کا انتظار کیا اور آج تم اپنی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، لیکن تمہیں کچھ عرصہ انتظار کر لینا چاہیے تھا۔ تمہارا بڑا بھائی جیل سے رہا ہو جاتا تو تم اسے بھی اپنی خوشیوں میں شامل کر سکتے تھے۔ شگفتہ بیگم کی بات پر رجب کے چہرے پر تاریک سایہ لہرایا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ رضیہ بیگم نے بات سنبھالی۔ دراصل شگفتہ ابرش بہت خوبصورت اور قابل لڑکی ہے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اب تک اس کا کہیں رشتہ نہیں ہوا تھا، اور انہوں نے ہمارے رجب علی کو ہاں کہہ دی۔ ویسے تو وہ لوگ درمیانے سے طبقے کے لوگ ہیں، لیکن ابرش مجھے بے حد پسند ہے۔ دیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ رضیہ بیگم کی بات پر شگفتہ پھپھو خاموش ہو گئی تھیں۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکلتی چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد رضیہ بیگم بھی اسے جلدی تیار ہونے کا کہتے ہوئے کمرے سے چلی گئیں۔ رجب نے جیب میں رکھا ہوا موبائل نکال کر اس نے ابرش کا نمبر ملایا۔ دوسری جانب وہ کمرے میں تاریکی کیے بیڈ پر اوندھی لیٹی تھی۔ اس کی آنکھیں کسی گہرے نقطے پر جمی تھیں۔ سیاہ بال کمر کے نیچے تک جاتے تھے۔ وہ بے حد حسین تھی۔ موبائل پر آتی جب علی کی کال دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش سی ہو گئی، مگر اس نے کال ریسیو نہیں کی۔ کمرے کی فضا جیسے یکدم بوجھل سی ہو گئی تھی۔ رجب علی کی بےتاب سرگوشیاں اس کے کانوں میں گونجنے لگی تھیں، مگر اس کے دل کو خوش کرنے کے بجائے ایک عجیب سا خوف تھا جو اس پر طاری ہو رہا تھا۔ فون بج کر خاموش ہو گیا اور تبھی دستک دے کر ہمدان صاحب اندر داخل ہوئے۔ وہ اس کے بابا تھے۔ تمہاری سہیلیاں آ گئی ہیں، باہر سارے مہمان بھی جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تم اب تک تیار کیوں نہیں ہوئی؟ پارلر جانے کے لیے بھی منع کر دیا، ہمدان صاحب نے دھیمی سی آواز میں اس سے پوچھا تھا۔ ابرش نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ بڑی بڑی سبز آنکھوں میں زمانے بھر کا کرب جمع تھا۔ بابا، کیا یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے؟ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ ہمدان صاحب نے سر جھکا لیا۔ انہوں نے خاموشی سے اپنی ویل چیئر موڑی اور باہر جانے لگے، مگر باہر جانے سے پہلے انہوں نے گردن موڑ کر ابرش کو دیکھا۔ یہ صحیح ہے یا نہیں؟ مگر یہ ضروری ہے، تیار ہو جاؤ، رجب علی کی بارات بس آنے ہی والی ہے۔ ہمدان صاحب کمرے سے چلے گئے۔ ابرش نے گھٹنوں میں اپنا منہ چھپا لیا۔ ریشمی بالوں نے بکھر کر اسے جیسے ڈھانپ لیا تھا۔ موبائل پر ایک دفعہ پھر رجب علی کی کال آ رہی تھی۔ شیروانی پہنتے ہوئے رجب نے آخری دفعہ ابرش کو کال ملائی، مگر اس نے کال ریسیو نہیں کی تھی۔ شاید مصروف ہو گئی تھی۔
آخر اسے میرے لیے دلہن بھی تو بننا ہے۔ مسکراتے ہوئے رجب علی نے سوچا، آئینے میں اس کا عکس نظر آ رہا تھا۔ وہ بے حد خوش تھا۔ آج سے 8 سال پہلے جب اس نے کالج میں داخلہ لیا تھا تو اسے اپنی کلاس فیلو ابرش سے عجیب سی انسیت محسوس ہوتی تھی۔ وہ سبز آنکھوں والی حسین پری پہلی نظر میں اس کے دل کو گھائل کر گئی تھی۔ شاید ابرش کو بھی وہ اچھا لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں میں اتنی تیزی سے قربت ہوئی کہ چند ماہ بعد جب بابا نے اس کے امریکہ جانے کا فیصلہ کیا تو ابریش پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ رجب۔ رجب نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ خود اس کا دل بھی برا ہو رہا تھا، مگر جانا بھی ضروری تھا۔ امریکہ پہنچتے ہی اسے جب بھی موقع ملتا وہ ابریش کو فون کیا کرتا تھا۔ شروع میں تو کچھ عرصہ دونوں کی پابندی سے بات ہوتی رہی، مگر اس کے بعد نہ جانے ابریش کا فون کہیں کھو گیا یا کیا کہ جب بھی اس کا نمبر ملاتا وہ بند جاتا۔ خود وہ بھی امریکہ کی سخت پڑھائی میں اتنا مصروف ہوا کہ رابطہ کرنے کا ہوش ہی نہیں رہتا تھا، مگر ابریش کی یاد اس کے دل میں ہمیشہ سلامت رہی تھی۔ ڈھیروں کے حساب سے وہ ابریش کو خط لکھتا اس کے گھر کے ایڈریس پر، مگر ابریش کا کبھی جواب نہیں آیا تھا۔ وہ بے چین رہنے لگا۔ قسمت کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ 8 سالوں میں ایک دفعہ پاکستان نہ آیا، اور جب اس نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا سب سے پہلا کام اس نے ابریش کو تلاش کرنے کا کیا تھا۔ اس کے پرانے جاننے والے دوست کے ذریعے اسے ابریش کے موجودہ گھر کا پتہ چل گیا تھا، اور اس روز جب اس کے گھر کے باہر اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا وہ تیار ہو کر اپنے گھر سے باہر نکلی۔ وہ قریبی اسکول میں جاب کرتی تھی۔ رجب کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ شاید اسے یقین نہیں تھا کہ وہ پلٹ آئے گا، مگر ابریش کو دیکھ کر تو رجب کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ وقت نے اس کی خد و خال مزید نکھار دیے تھے، مگر نہ جانے کیوں وہ خاموش سی رہنے لگی تھی۔ رجب کی محبت میں کئی گنا مزید اضافہ ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے چند دن بھی صبر نہ کیا اور اپنی ماں کو رشتہ لینے کے لیے ابریش کے گھر بھیج دیا۔ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ کیا ابریش کے بابا نے اس کے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی، اور رجب علی اس کا دل تو اتنا بے تاب تھا کہ وہ 1 ہفتے بھی صبر نہ کر سکا، اور اس نے 3 دن بعد ہی بارات ابریش کے گھر لے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جلدی آؤ، ہمیں دیر ہو رہی ہے، باہر سے سب لوگ آوازیں لگا رہے تھے۔ رجب نے موبائل جیب میں ڈالا، ہاتھوں پر گھڑی باندھی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کی بے تابیاں عروج پر تھیں۔ سجی سنوری حویلی سے گاڑیوں کا یہ قافلہ نکلا۔ گاؤں کے باہر شہر کے آغاز پر ہی ابریش کا گھر تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بارات اس کے چھوٹے سے مگر پرسکون گھر کے دروازے پر پہنچ چکی تھی۔ شادی والی رونق اور ہنگامی ابریش کے گھر میں بھی نظر آ رہے تھے۔ بارات کا شاندار استقبال کیا گیا۔ شنائیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ رجب علی کی کار کا دروازہ کھول کر اسے نیچے اتارا گیا۔ دلہا کے روپ میں وہ شاندار لگ رہا تھا۔ وہ استحقاق سے قدم اٹھاتا ہوا خوبصورتی سے سجے اس چھوٹے سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ بارات آ گئی کا شور بلند ہوا۔ اندر کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی ابریش کا دل کانپ کر رہ گیا۔ اس کی سہیلی ثانیہ نے اسے بے حد خوبصورتی سے تیار کیا تھا۔ نازک سا ٹیکا ماتھے پر ٹکاتے ہوئے اس کا دلہن کا روپ مکمل ہوا تو ثانیہ ساکت رہ گئی۔ تم بے حد حسین لگ رہی ہو۔ آج تو رجب علی بھائی اپنی محبت کو پا کر نہال ہو جائیں گے۔ ثانیہ کی آواز میں شرارت تھی۔ ابریش ہلکا سا مسکرا دی۔ جلد ہی درمیان میں لگے ایک پردے کے دونوں اطراف میں ابریش اور رجب علی کو لا کر بٹھا دیا گیا۔ رجب کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ آج وہ دشمن جان ہمیشہ کے لیے اس کی ہونے والی تھی۔ مہین پردے کی دوسری جانب سے اس کا سرخ رنگ کا خوبصورت گھیردار لباس نظر آ رہا تھا۔ اس نے گھونگھٹ نکال رکھا تھا۔ اس کا چہرہ تو نہ دیکھ پایا، مگر اسے پتا تھا وہ کسی قیامت سے کم نہیں لگ رہی ہوگی۔ نکاح پڑھا دیا گیا۔ قبول ہے کہتے ساتھ ہی ابریش رجب علی کی دلہن بن گئی۔ سب رجب علی کو مبارکباد دے رہے تھے۔ بھلا سب کے نصیب میں کہاں ہوتا ہے اپنی برسوں پرانی محبت کو پا لینا۔ ابریش کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ خوبصورتی سے بنائے گئے اسٹیج کے اوپر رجب علی کو بٹھایا گیا تو ثانیہ نے ابریش کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس کے برابر بٹھا دیا۔ فوٹوگرافر دھڑا دھڑ ان کی تصویریں اتار رہا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے 5 منٹ ساتھ بیٹھا اور اس نے رخصتی کا شور مچا دیا۔
सभी लोग मुंह दबाकर हंसने लगे। अरे दुल्हा को कितनी ज़्यादा जल्दी है दुल्हन को अपने घर ले जाने की, देखो तो, औरतें एक दूसरे से हंसते हुए कहने लगीं। अचानक अबरेश को अपनी पीठ पर 2 लड़कियों की सरगोशी सुनाई दी। किस कदर खुशकिस्मत है ये अबरेश, इतना सब होने के बाद भी इतना हसीन और काबिल दुल्हा मिला है, वो भी जो बैरूने मुल्क से पढ़कर आया है। अबरेश का दिल एकदम बैठ सा गया। दूसरी लड़की कह रही थी, हाँ ऐसा लगता है जैसे दुल्हे वालों को कुछ पता ही नहीं है। अबरेश की हथेलियां पसीने से भीगने लगीं। चंद लम्हे पहले तक वो जो नई जिंदगी के शुरू होने पर खुद को खुशकिस्मत तस्वुर कर रही थी, अचानक खौफजदा सी होने लगी। किन ख्यालों में गुम हो अबरिश? अबरिश अपने ख्यालों से चौंकी। उसके सामने हाथ बढ़ाकर रजब अली खड़ा था। उसने खामोशी से अपना हाथ रजब के हाथ में दे दिया। हमदान साहब की दुआएं लेकर वो घर से रुखसत हुई। रजब अली की शानदार सजी सजाई गाड़ी में उसे रजब के मुकाबिल बिठा दिया गया। आगे ड्राइवर था। रजब ने अपनी गाड़ी में किसी और को ना बैठने दिया। वो पूरे रास्ते जी भरकर अबरिश को देख लेना चाहता था। मैं तुमसे हर चीज़ का बदला लूँगा अबरिश। मैंने इतने ख़त तुम्हें लिखे, तुमने किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया। तुमने अपना फ़ोन नंबर तक बदल लिया और मुझे बताया भी नहीं। क्या तुम्हें ये लगा था कि मैं बाहर जाकर तुम्हें भूल जाऊँगा? कितना गलत सोचती थी तुम मेरे बारे में। अबरिश ने चौंक कर रजब की तरफ देखा। वो गंभीर लहजे में कहता हुआ दिलचस्पी से उसे देख रहा था। उसका ये रूप रजब के लिए कातिल था। वो पुराना घर, अब्बू का सरकारी मकान था, इसीलिए हमें उनकी रिटायरमेंट के बाद घर तब्दील करना पड़ा। फ़ोन चोरी हो गया था, इसीलिए ना ख़त का जवाब दे सकी और ना ही कॉल्स का। अबरिश ने धीमे लहजे में कहा तो रजब हंस पड़ा। अरे तुम तो सीरियस ही हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। उसने आगे बढ़कर ड्राइवर को तेज़ गाड़ी चलाने की हिदायत की। उससे सब्र नहीं हो रहा था कि 1.5 घंटे का ये फासला वो 10 मिनट में तय कर ले। शायद उसके कहने का ही असर था कि महज 1 घंटे के बाद ही वो लोग हवेली के अंदर मौजूद थे। हवेली में पूरे गांव के अफराद जमा थे। रस्मों का एक लंबा सिलसिला था जिससे गुजरते गुजरते अबरिश थकने लगी। भारी लहंगा अब उससे संभाला नहीं जा रहा था। कंधों में अलग दर्द हो रहा था। उसने मदद तलब निगाहों से दाएं बाएं देखा। रजब साथ ही बैठा उसे गहरी नज़र से देख रहा था। बस कर दें अम्मा जान, अबरिश थक गई है। अब जितनी भी रस्में रहती हैं बाकी सुबह कर लीजिएगा, मैं उसे मज़ीद तकलीफ़ नहीं दे सकता। रजब ने अम्मा की जानिब देखते हुए कहा। रज़िया बेगम जो एक रस्म के लिए दूध से भरा थाल उसके सामने ला रही थी, मुस्कुराकर रह गई। रजब की बेताबियाँ किसी से छुपी हुई नहीं थी। सजी संवरी दुल्हन बनी अबरिश को रजब अली के कमरे में पहुंचा दिया गया। खूबसूरत सेज के दरमियान वो बैठी थी। कमरे का माहौल अबरिश का दिल धड़काने लगा था। चारों जानिब फूलों की महकती खुशबू थी। अजीब सा फसवा तारी हो रहा था। अबरिश ने अपने कपकपाते हाथों पर काबू पाने की कोशिश की। तभी कमरे के दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। खुद में सिमट सी गई। भारी कदमों की चाप अंदर दाखिल हुई और किसी ने पलटकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अबरिश का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। वो रजब अली था जो अब मुस्कुराते हुए धीरे धीरे चलते हुए अबरिश के ऐन सामने आकर बैठ गया था। उसके वजूद से उठती परफ्यूम की भीनी भीनी महक अबरिश के हवासों पर तारी होने लगी। रजब अली ने आगे बढ़कर उसका घूंघट हटा दिया। तुम पहले से बढ़कर खूबसूरत हो गई हो। जितनी बार तुम्हें देखता हूँ यकीन नहीं आता कि किस्मत मुझ पर कितनी मेहरबान है। रजब अली ने नरमी से उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा था। उसके हिनाई हाथों पर अपनी उंगलियां फेरते वो उसे अपने जज्बों की दास्तान सुना रहा था। कैसे वो अमेरिका में दिन रात उसे याद करता था। वो उस 19 साला इमेच्योर रजब अली से बहुत मुख्तलिफ लग रहा था। अब वो एक 27 साला मेच्योर मर्द था, मगर साफ दिख रहा था कि वो अबरिश की मोहब्बत में सर ता पैर डूबा हुआ है। अबरिश के हवास सुन होने लगे। अपनी ही धुन में बातें करता हुआ रजब अली अचानक चौंका। तुम्हारे हाथ इतने ज़्यादा ठंडे क्यों हो रहे हैं? उसने निगाह उठाकर अबरिश की तरफ देखा और उसी पल जैसे उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। सामने बैठी अबरिश का रंग ख़तरनाक हद तक सफ़ेद हो रहा था। वो किसी बुत की तरह से बैठी रजब अली के चेहरे को देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, यूं जैसे वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही यहाँ मौजूद हो। अबरिश क्या हुआ है?
تم ٹھیک تو ہو؟ رجب علی نے ہاتھ آگے بڑھا کر ہلکا سا اس کا کندھا چھوا اور وہ جیسے اسی بات کی منتظر تھی۔ رجب کے ہاتھ لگاتے ہی وہ کسی مٹی کے ڈھیر کی طرح دائیں جانب گرتی چلی گئی۔ رجب نے لپک کر اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں سنبھالا تھا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ابرش کیا ہوا؟ کیا ہوا تمہیں؟ اس کے گھال تھپ تھپاتے ہوئے رجب علی بے چینی سے پوچھ رہا تھا، مگر ابرش ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ جواب کہاں سے دیتی؟ احتیاط کے ساتھ اسے بیڈ پر واپس لٹاتے ہوئے رجب علی نے لپک کر پانی کا گلاس بھرا۔ اس کے خود کے اوسان خطا ہو رہے تھے۔ گلاس میں سے پانی کے چھینٹے اب اس کے چہرے پر مارتے ہوئے وہ اسے مسلسل ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی مسلسل زرد پڑتی رنگت صاف بتا رہی تھی کہ وہ اتنی جلدی ہوش میں آنے والی نہیں ہے۔ مجھے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے، رجب علی کے ذہن میں خیال آیا، اور اگلے پل اس نے ابرش کو اپنے دونوں بازوؤں میں اٹھایا اور تیزی سے کمرے کا دروازہ کھول کے باہر نکلا۔ باہر لاؤنج میں چند قریبی رشتہ دار موجود تھے۔ انہوں نے رجب کو ابرش کو اس طرح اٹھا کر لاتے دیکھا تو سبھی چونک گئے۔ یا اللہ، خیر، یہ کیا ہو گیا؟ رضیہ بیگم لپک کر آگے آئیں۔ رجب خود پریشان تھا، مگر اس نے ماں کو تسلی دی۔ لمبا سفر تھا امی، شاید ویکنس کے باعث بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میں ابھی اسے ہاسپٹل دکھا کر لاتا ہوں، آپ لوگ فکر مت کریں۔ ماں کو تو اس نے تسلی دے دی تھی، لیکن گاڑی کی بیک سائڈ پر اب اس کو ڈالتے ہوئے وہ بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرنے کے دوران بھی بار بار وہ مڑ کر ابرش کو دیکھتا رہا۔ بدقسمتی سے گاؤں کے اندر موجود واحد ہاسپٹل میں کوئی ڈاکٹر موجود نہیں تھا۔ رجب علی کا دل نہ مانا کہ وہ ابرش کو وہاں لے جائے۔ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے 1.5 گھنٹے کا راستہ صرف 30 منٹ کے اندر طے کرتے ہوئے وہ شہر کے عالی شان ہسپتال میں پہنچ چکا تھا۔ ہاسپٹل میں موجود تمام لوگوں نے ہی حیرت سے اسٹریچر پر اتری ہوئی اس دلہن کو دیکھا تھا، جس کا لباس یہاں تک کہ زیورات بھی ویسے کے ویسے تھے۔ کچھ کی نظروں میں تعجب تھا اور کچھ کی نظروں میں دلچسپی، مگر رجب علی بری طرح سے پریشان تھا۔ ڈاکٹرز اس کے ہاتھ سے اسٹریچر لے کر اسے ایمرجنسی میں لے گئے تھے۔ رجب علی بے چینی سے باہر ٹہلنے لگا۔ وہ میچور مرد تھا، جانتا تھا کمزوری کے باعث ابرش بے ہوش ہوئی ہے، لیکن اسے اس طرح لاچار دیکھ کر رجب علی کو ذرا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے ایمرجنسی کا دروازہ کھول کر رجب علی کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھا۔ رجب لپک کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے ایک سرد نگاہ رجب پر ڈالی اور اسے اپنے پیچھے اندر آنے کا کہا۔ رجب فوراً اندر داخل ہو گیا۔ ایمرجنسی کی ایک بیڈ پر ابرش کو لٹایا گیا تھا۔ پردہ برابر تھا۔ وہاں رجب اور ڈاکٹر کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ کیا آپ کی آج شادی ہوئی ہے؟ ڈاکٹر نے سرد لہجے میں رجب علی سے پوچھا۔ رجب نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جی ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے رخصتی ہوئی ہے، شاید کمزوری کے باعث بے ہوش ہو گئی۔ رجب نے جواب دیا تو ڈاکٹر مسکرا دی۔ اس کی نظر الٹرا ساؤنڈ والی مشین پر جمی تھی۔ آپ کی بیوی کے کچھ ٹیسٹ کیے تھے، مگر مجھے شک ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے شک کی تصدیق کے لیے اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا، اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر نے گویا رجب علی کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ رجب نے بے یقین نگاہوں سے پلٹ کر بیڈ پر لیٹی ابرش کی جانب دیکھا۔ وہ ہوش میں تھی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے ڈاکٹر اور رجب علی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ڈاکٹر رجب علی کے منہ سے سرسراتی آواز نکلی۔ ڈاکٹر نے کندھے اچکا دیے۔ رپورٹس تو یہی کہہ رہی ہیں، یہ ہوش میں آ چکی ہیں۔ دوا ہم نے دے دی ہے، آپ انہیں لے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر مشینی انداز میں کہتے ہوئے ایمرجنسی روم سے باہر نکل گئیں۔ رجب نے پلٹ کر بے یقین نگاہوں سے دیکھا۔ اسے لگا جیسے ساتوں آسمان اس کے سر پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ اس نے بے اختیار اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور اسی پل ابرش نے لپک کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میری بات سنو رجب، یہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میرا یقین کرو، یہ جعلی ڈاکٹر ہے۔ تم چاہو تو کسی اور ڈاکٹر سے بھی چیک اپ کروا سکتے ہو، میرا یقین کرو۔ وہ بار بار خوفزدہ نظروں سے رجب کو دیکھتی ایک ہی جملہ دہرا رہی تھیں۔ رجب کا سر پھٹنے لگا، مگر اسے ڈاکٹر کی بات پر یقین خود نہ آیا تھا۔ اس نے ابرش کو اٹھنے میں مدد دی۔ شاید اس کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ آؤ ہم کسی اور ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں،
کوئی ملٹی وائٹامن کی ٹیبلٹ لے لیتے ہیں۔ خود کو سنبھالتے ہوئے رجب علی نے جوتا پہننے میں ابرش کی مدد کی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ رجب اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لایا اور اپنی گاڑی میں بٹھا دیا۔ اب اس کے بیٹھتے ہی رجب علی نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ اس بار گاڑی کی سپیڈ پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ پریشان تو وہ اب بھی تھا، لیکن اس کے ماتھے پر فکروں کا جال سا بنا ہوا تھا۔ ابرش نے مڑ کر ایک خوفزدہ نگاہ رجب پر ڈالی۔ اب تک وہ جتنی بےتابیاں اسے دکھاتا آ رہا تھا وہ جیسے کہیں گم سی ہو گئی تھیں۔ ڈاکٹر کی بات نے رجب کو بری طرح سے ڈسٹرب کر دیا تھا۔ اب اس کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اچانک ہی اسے جیسے گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ بے اختیار اس نے اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کیا۔ بھاری لباس، بھاری زیور اس کی طبیعت بوجھل کر رہا تھا۔ اسے کھانسی ہوئی، مگر اس کی معمولی سی چھینک اور کھانسی پر تڑپ کر اس کا حال پوچھنے والا رجب علی خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ شاید اس نے دھیان نہیں دیا۔ ابرش کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ اس کی یہ بے اعتنائی تو وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ گاڑی روکیے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے باہر کھلی ہوا میں سانس لینا ہے، ابرش نے اپنی آنکھیں میچتے ہوئے اچانک ہی کہا تھا۔ رجب علی نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ واقعی اس کی طبیعت خراب لگ رہی تھی۔ اس وقت وہ لوگ ایک ویران سے روڈ سے گزر رہے تھے۔ رجب نے ونڈو سے جھانک کر آس پاس دیکھا۔ گاڑی کی رفتار سست کی، مگر وہ گاڑی روک نہیں پا رہا تھا۔ یہاں گاڑی روکنا مناسب نہیں، میں کسی دوسرے ہاسپٹل جا کر ہی گاڑی روکتا ہوں، رجب نے کہا۔ مگر ابرش جیسے اس کی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ اچانک ہی اس نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور سست ہوتی ہوئی گاڑی میں سے اچانک باہر کو کود گئی۔ دھڑم سے سڑک پر گرنے کی اس آواز رجب کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ ہکا بھکا رہ گیا تھا۔ بے اختیار ہی اس نے گاڑی کی بریک پر اپنا دباؤ بڑھا دیا۔ چر کی زوردار آواز سناٹے کو چیرتی دور تک چلی گئی۔ گاڑی رک چکی تھی۔ بے تابی سے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے رجب علی باہر نکلا۔ اس سے پیچھے کافی فاصلے پر وہ زمین پر گری تھی۔ دوپٹہ شانے سے ڈھلک چکا تھا۔ بالوں کا بنایا ہوا جوڑا ڈھیلا ہو رہا تھا۔ ماتھے کا ٹیکا نہ جانے کہاں گر گیا تھا۔ وہ ہتھیلیوں کے زور پر زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رجب لپک کر اس کے پاس آیا۔ یہ کیا بیچنا ہے؟ یہ کیا تم نے ابھی خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ رجب علی کو بے اختیار غصہ آیا تھا۔ اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ ابرش نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر رہی تھیں۔ رجب اپنے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے مقابل کھڑا کر لیا۔ ابرش کی نگاہیں جھک گئیں۔ آنسو زاروں قطار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ رجب نے ایک ٹھنڈا سانس لیا۔ یہ سب تم نے کیوں کیا ابرش؟ گاڑی سے چھلانگ کیوں لگائی؟ اب کی اس کی آواز میں موت کی سی ٹھنڈک تھی۔ میں گھر نہیں جانا چاہتی۔ میں دوسرے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا نہیں چاہتی۔ آپ مجھے جان سے مار دیں، کیونکہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ میرے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار سکیں۔ ابرش نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے اور پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ رجب علی کے اوپر جیسے کسی نے ٹھنڈے یخ پانی کا پورا جگ انڈھیل دیا ہو۔ وہ اپنی جگہ سن سا رہ گیا۔ بے اختیار ہی اس کے لبوں سے نکلا، کیوں؟ تم ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جانا چاہتی؟ تم نے ہی تو کہا تھا کہ وہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہی ہے، تو تمہیں دوسرے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا ہے۔ رجب علی کی آواز میں بے یقینی سی تھی۔ اس کی بات سنتے ہی روتی ہوئی ابرش نے اپنا سر اٹھا کر رجب کو دیکھا۔ وہ ڈاکٹر جھوٹ نہیں بول رہی، میں پریگننٹ ہوں پچھلے 2.5 ماہ سے۔ مجھے خود کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ میرے ساتھ کچھ الگ ہو رہا ہے۔ مجھے اپنے وجود میں آتی تبدیلیاں محسوس ہو گئی ہیں۔ اس ڈاکٹر نے بالکل سچ کہا ہے۔ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اب اس نے رجب علی کو جو بتایا تھا اسے یقین کرنا رجب علی کے بس میں نہ تھا۔ ساتوں آسمان اس کے سر پر ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ابرش کی جانب دیکھتے چلا گیا۔ ابرش جواب دے کر دوبارہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ اس کی سسکیاں ویران روڈ پر دور دور تک پھیل رہی تھیں۔ نہ جانے کتنی دیر تک رجب علی اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، اور جب وہ بولا تو اس کے لبوں سے بس اتنا ہی نکلا، کیوں؟ یہ سب کچھ تم نے کیوں کیا؟ میں تمہیں باکردار اور معصوم سمجھتا تھا، مگر تم کیا نکلی؟ میں نے 8 سال تمہارا انتظار کیا۔ جانتی بھی ہو امریکہ میں مرد اور عورت کے درمیان نہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اصول۔ اس کے باوجود میں نے کسی لڑکی کو چھوا تک نہیں۔
خود کو ہمیشہ تمہارا پابند سمجھا، اور تم نے میرے جاتے ہی مجھے بھلا دیا۔ اور کس کا گناہ لے کر پھر رہی ہو؟ کس کیچڑ کو اٹھا لایا ہوں میں اپنے ساتھ؟ بات کے اختتام پر رجب علی کا لہجہ سخت حقارت بھرا ہو گیا تھا۔ ابرش نے تڑپ کر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس نے آگے بڑھ کر رجب علی کا ہاتھ تھاما، مگر رجب نے وہی ہاتھ چھڑا کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ دور رکھو مجھ سے اپنے گندے ہاتھ۔ عورت ہو کر تم اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکی؟ اور میں کتنا بے وقوف ہوں، میں یہ سمجھتا رہا کہ تم جو مجھ سے کترا رہی ہو تو یہ تمہاری شرم ہے۔ مجھے آخر کیوں پتہ نہیں چلا کہ تم تو شرافت والی زندگی اور نکاح کو پسند ہی نہیں کرتی۔ مجھے تمہارے وجود سے بھی گھن آ رہی ہے، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ بے یقینی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھے ابرش اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نفرت سے زمین پر دائیں جانب کو تھوکتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ ابرش یوں ہی زمین پر پڑے اسے دور جاتا دیکھتی رہی۔ گاڑی میں بیٹھ کر رجب علی نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس سے آگے بڑھتا اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ گھر والوں کو کیا بتاؤں گا کہ اس گناہوں کی پوٹلی کو اپنی مرضی سے بیاہ کر لایا تھا، اور اب کہاں چھوڑ آیا ہوں؟ یہ سب میں نے کیوں کر دیا؟ اس کی غیرت پر ایک کے بعد ایک تازے آنے لگ رہے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ زور سے اسٹیئرنگ وہیل پر مارا۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے وجود میں جاگی، مگر وہ اسے نظر انداز کرتا ہوا گاڑی سے نیچے اترا۔ اگلے ہی پل وہ اسے بازو سے پکڑتے ہوئے گھسیٹ رہا تھا۔ چل کر گاڑی میں بیٹھو، اور اپنے اس گناہوں کی پوٹلی کو گھر میں کسی کے سامنے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ عرصے بعد میں خود تمہیں طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ اسے گاڑی میں دھکا دیتے ہوئے رجب نے نفرت سے کہا تھا۔ ابرش سن سی رہ گئی۔ رجب علی کے اس لہجے کی عادی نہیں تھی، مگر شاید یہی اس کے نصیب میں تھا۔ دوسری جانب آ کر بیٹھتے ہوئے رجب علی نے اپنی گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ اب اس کا رخ حویلی کی جانب تھا، مگر اس کے چہرے پر پہلی نظر آنے والی خوشی کی جگہ اب صرف ایک ٹھنڈا سا تاثر تھا۔ وہ اسے گھر واپس لے آیا تھا۔ رضیہ بیگم نے اپنے قدموں پر چل کر آتی ہوئی ابرش کو دیکھا تو انہیں سکون کا سانس آیا۔ رجب علی تیزی سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ اب اس نے بے بس نگاہوں سے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ رضیہ بیگم بھی حیران رہ گئی تھیں۔ شاید وہ تھک گئے۔ اب تم بھی تھک گئی ہو، جاؤ جا کر آرام کرو اور دوا کھا لینا۔ رضیہ نے پیار سے ابرش کو کہا تو وہ سر جھکا کر دروازے تک چلی آئی۔ ہلکے ہاتھ سے دروازے کا لاک گھما کر وہ اندر داخل ہوئے۔ سامنے ہی وہ بیٹھ کے اوپر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے لیٹا تھا۔ ابرش لب کو چلتے ہوئے چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہی۔ لباس تو اسے اپنا بدلنا ہی تھا۔ خاموشی سے اس نے الماری میں سے اپنا ایک سادہ سا جوڑا نکالا اور واش روم میں جا گھسی۔ دلہن کا روپ اسے راس ہی نہیں آئے گا، یہ بات تو وہ اچھی سے جانتی تھی۔ وہ چینج کر کے باہر نکلی تو کمرے میں رجب علی کا بھاری تنفس گونج رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سامنے رکھے کاؤچ پر جا کر لیٹ گئی۔ اپنی قسمت پر آنسو بہاتے نہ جانے سے کتنا وقت گزر گیا جب اس کی آنکھ لگی۔ اگلی صبح ہلکے سے شور سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ چڑیوں کی آواز تھی جو کھلی کھڑکی میں سے اندر آتی سنائی دے رہی تھی۔ وہ بے اختیار اٹھ بیٹھی۔ رجب اپنے بستر پر موجود نہیں تھا، شاید وہ کہیں جا چکا تھا۔ دن بھر مہمانوں کا سلسلہ جاری رہا۔ لوگ آ کر حویلی کی نئی دلہن کو دیکھتے رہے۔ رضیہ بیگم نے اس کے خیال رکھنے میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ شام کو اس کا ولیمہ تھا۔ ایک دفعہ پھر اسے حسین ترین دلہن بنا کر سٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ وہ غیر اختیاری طور پر رجب کا انتظار کرتی رہی، مگر اس نے نہ آنا تھا، وہ نہ آیا۔ سٹیج پر اکیلے بیٹھ کر ہی کافی دیر بعد رجب کی کزنوں نے اسے واپس کمرے میں بھیج دیا تھا۔ شور ہنگامے سے اندر کمرے میں آتے ہی جیسے ابرش کے کانوں کو سکون سا آیا۔ بے اختیار بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر اس نے ایک گہری سانس لی۔ آنکھوں سے 2 آنسو ٹپک کر اس کے گالوں پر پھیل گئے، اور تبھی کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک سرسری نگاہ سجی سنوری ابرش پر ڈالی۔ یہ طوائفوں کی طرح سج سنور کر مجھے رجانے کے لیے آئندہ مت بیٹھنا۔ مجھے سخت زہر لگتی ہیں تم جیسی عورتیں۔ تمہاری اصلیت پہچان چکا ہوں میں۔ بہتر یہی ہے کہ میرے سامنے کم سے کم آیا کرو۔ نفرت بھرے لہجے میں پھنکارتا ہوا وہ واش روم میں جا گھسا تھا۔ ابرش پر جیسے کسی نے گھڑوں پانی ڈال دیا۔ وہ سن سی بیٹھی رہ گئی۔ واش روم سے باہر نکلتے ہی وہ اپنی جگہ پر جا کر سو گیا تھا۔ ابرش خاموشی سے اٹھی اور چینج کرنے کے لیے واش روم چلی گئی۔ اس نے اپنی قسمت پر صبر کر ہی لیا تھا۔
آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اسے یاد آ رہا تھا اس نے ہمدان صاحب کی کتنی منتیں کی تھیں کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ رجب کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی، مگر ہمدان صاحب نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے تھے۔ میں بیمار ہوں ابرش، میرے سوا تمہارا کوئی اور نہیں ہے، نہ جانے کب میری آنکھیں بند ہو جائیں۔ یہ قدرت نے پھر سے تمہارا ہاتھ تھاما ہے، اسے انکار مت کرو، شادی کے لیے مان جاؤ۔ ہمدان صاحب کی آنسو بھری آواز پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے رجب علی کے رشتے کو قبول کر لیا تھا، اور آج نتیجہ اس کے سامنے تھا۔ ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے وہ باہر نکلی اور خاموشی سے جا کر کاؤچ پر لیٹ گئی۔ اس کے بعد رجب علی نے تو جیسے وتیرہ ہی بنا لیا، وہ کمرے میں کم کم ہی آتا، وہ سارا دن حویلی کے در و دیوار کو گھورتی رہتی۔ رضیہ بیگم بہت اچھی ساس تھیں، انہوں نے ابرش کو بہت پیار دیا، مگر نہ جانے کیوں وہ ہر وقت عجیب سی غمزدہ کیفیت کا شکار رہتی تھیں۔ ایک روز وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر کر آ رہی تھیں جب اس نے سامنے عجیب منظر دیکھا۔ لاؤنج میں ٹیلی فون کا کریڈل ہاتھ میں لیے رضیہ بیگم کھڑی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ابرش چونک سی گئی، وہ لپک کر سیڑھیاں اتر کر ان کے پاس آئی۔ امی جان کیا ہوا ہے آپ کو؟ کس کا فون ہے؟ ابرش کے پوچھنے کی دیر تھی، فون کا کریڈل رضیہ بیگم کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جہاں گرا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے بے ساختہ انہیں اپنے ساتھ لگا لیا، وہ پریشان ہو گئی تھی۔ رضیہ بیگم سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھیں۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے، میرا نصیب کیوں اس مصیبت میں پھنس گیا؟ مجھے بے اولادی دی تو اولاد کا سکھ بھی دیتا، وہ سب کیوں تو نے میرے دل کے ساتھ یہ کیا؟ وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی۔ ابرش کو تھوڑا عجیب سا لگا، یہ نام اس نے پہلی دفعہ سنا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک رضیہ بیگم روتی رہی۔ ابرش ان کی کمر پر ہاتھ پھیر کر انہیں تسلیاں دیتی رہی۔ وہ تھوڑی چپ ہوئی تو ابرش انہیں صوفے پر بٹھا کر ان کے لیے پانی لے آئی۔ رضیہ بیگم نے گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پیا اور تبھی آہٹ پر دونوں نے چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ دروازے سے رجب علی اندر داخل ہو رہا تھا۔ ابرش کو دیکھ کر اس کے چہرے پر سپاٹ سے تاثرات پھیل گئے، لیکن جو ہی اس کی نظر صوفے پر بیٹھی ماں پر پڑی وہ چونک گیا۔ رضیہ بیگم کا سوجا ہوا متورم چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ بری طرح سے روتی رہی ہیں۔ رجب علی لپک کر ماں کے پاس آیا۔ کیا بات ہے اماں، کیوں رو رہی تھی؟ کیا ہوا ہے؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ رضیہ بیگم کی آنکھوں سے ایک دفعہ پھر آنسو بہنے لگے۔ رجب، وکیل صاحب کا فون آیا ہے، مصحب کو عمر قید کی سزا ہو گئی ہے، ہم اسے نہیں بچا سکے۔ رضیہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھیں۔ رجب کے چہرے پر بھی عجیب سا تاثر پھیل گیا۔ ابرش نہ سمجھی کہ عالم میں کبھی رجب علی کو دیکھتی اور کبھی رضیہ بیگم کو، اور شاید رضیہ بیگم کو اندازہ ہو گیا کہ ابرش کو مذہب کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ انہوں نے خود پر قابو پایا اور بولی، وہ سب میرا بیٹا ہے، رجب علی کا بڑا بھائی، یہ دونوں چھوٹے ہی تھے جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ رجب چھوٹا تھا، مذہب بڑا، میں نے حویلی کی ذمہ داریاں اس پر ڈالنے کی کوشش کی، مگر جلدی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اس لائق نہیں۔ وہ بری صحبت میں اٹھنے بیٹھنے لگا، باپ سر پر نہ تھا، اوباش لڑکوں نے اسے بگاڑ ڈالا اور وہ حویلی سے لمبے عرصے کے لیے غائب رہنے لگا۔ چاروں نہ چار حویلی کا نظام مجھے خود سنبھالنا پڑا۔ رجب اپنی پڑھائی میں مصروف رہتا تھا، کوئی مذہب کا پیچھا نہ کر سکا۔ چھوٹی موٹی شکایتیں تو اس کی آتی ہی رہتی تھیں، مگر پھر وہ لمبے لمبے عرصے کے لیے گھر سے غائب رہنے لگا۔ اس کے دوست چھٹے ہوئے بدماش تھے، میں نے اسے کئی بار سمجھایا مگر وہ نہ سمجھ سکا۔ اسے دیکھ کر ہی لگتا تھا کہ وہ جرائم پیشہ بن چکے۔ نشے کی حالت نے اسے کھوکھلا کر دیا تھا، اور ایک روز وہ غائب ہوا تو ایسا غائب ہوا کہ مہینوں تک اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ رجب علی جن دنوں پاکستان آنے والا تھا، انہی دنوں مجھے ہمارے شہر میں رہنے والے ایک رشتہ دار نے خبر دی کہ رجب علی کو ایک ڈکیتی کے دوران پکڑ لیا گیا۔ ڈکیتی میں اس کے ہاتھوں سے ایک بوڑھا شخص قتل بھی ہوا تھا، اس لیے اس بار اس کا جیل سے چھوٹنا ناممکن تھا۔ ہم نے کیس دائر کیا، اب تک تو ہم یہی نہیں جانتے تھے کہ رجب کس جیل میں ہے، لیکن آج وکیل صاحب نے بتایا ہے کہ اسے خفیہ جیل سے نکال کر سادہ جیل منتقل کر دیا گیا، اور اب ہم لوگ اس سے مل سکتے ہیں۔ بات کے اختتام پر رضیہ بیگم نے رجب علی کی جانب دیکھا، جو سرد تاثرات کے ساتھ بیٹھا تھا۔ رجب، مجھے مصحب سے ملانے کے لیے لے جاؤ، میں آخری دفعہ اسے دیکھنا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد میں کبھی پلٹ کر اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ رضیہ بیگم کی آنکھیں ایک دفعہ پھر نم ہونے لگیں۔
رجب نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں تسلی دی۔ آپ فکر مت کریں امی، میں وکیل صاحب سے بات کروں گا، ہم ابھی بھائی سے ملنے کے لیے جائیں گے، آپ تیار ہو جائیے۔ رجب نے اسپاٹ نگاہ پاس کھڑی ابرش پر ڈالی۔ سفید رنگ کے لباس میں وہ آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ رجب کے دل کو کچھ ہوا، مگر اگلے ہی پل جب اسے ابرش کا گناہ یاد آیا، اس نے اپنی نگاہیں پھیر لیں۔ اماں کی چادر لے آؤ، ہمیں ابھی نکلنا پڑے گا۔ ابرش خاموشی سے رضیہ بیگم کی چادر لے آئیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد گاڑی میں بیٹھے وہ لوگ شہر کی سمت جا رہے تھے۔ گاڑی جیل کے سامنے رکی تو ابرش گھبرا سی گئی۔ وہاں تو پھاند پھاند کے لوگ تھے، عجیب طرح کی بولیاں تھیں۔ رضیہ بیگم کی طبیعت خراب تھی، اس لیے وہ اسے اپنے ساتھ لے آئیں۔ رجب علی دونوں عورتوں کو احتیاط کے ساتھ چلاتے ہوئے جیل کی سمت جا رہا تھا۔ ایک جانب سے ان کا وکیل لپک کر آیا۔ رجب علی صاحب، اس طرف آئیے، میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ اس نے ادب سے رجب علی کو پکارا تو وہ تینوں اس کی جانب مڑ گئے۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے کوئی شخص بیٹھا تھا جس کی پشت ان دونوں کی جانب تھی۔ رضیہ بیگم سلاخوں کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئیں۔ رجب علی بھی ان کے ساتھ تھا۔ ابرش خاموش کھڑی انہیں روتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے آنسوؤں کے درمیان ہی پکارا، مذہب، میری طرف دیکھو۔ اندر بیٹھا شخص جس کے بال بے ترتیبی سے پڑے ہوئے تھے اچانک پلٹا۔ اس کی نظر رضیہ بیگم پر پڑی اور اسی لمحے ابرش نے بھی اسے دیکھا۔ اس کے قدم گویا زمین میں گھڑ سے گئے، وہ بے اختیار لڑکھڑا گئی۔ رجب نے بے اختیار مڑ کر اس کی حرکت کو دیکھا۔ اس کا چہرہ تیزی سے سفید پڑ رہا تھا۔ وہ بے اختیار گھبرا کر رجب کے قریب ہوئی اور اس نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ رجب چونک گیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں ابرش؟ اس نے سختی سے پوچھا، مگر ابرش کی نگاہیں تو جیل کے پیچھے کھڑے مذہب پر جمی تھی، جو عجیب نگاہوں سے رضیہ بیگم کے پیچھے کھڑی ابرش کو گھور رہا تھا۔ ابرش کو چکر آنے لگے۔ اسے ایسا لگا اگر وہ ایک لمحہ بھی یہاں کھڑی رہے گی تو نیچے گر جائے گی۔ اچانک ہی وہ پلٹی اور تیزی سے بھاگتی ہوئی ہجوم کو چیرتی باہر نکلتی چلی گئی۔ رجب نے اسے آواز دی۔ رضیہ بیگم بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ابرش یہ کیوں کر رہے، اور تبھی رجب کی نگاہ اپنے بھائی مذہب پر پڑی۔ اسے جانے دو، وہ یہاں کھڑے نہیں رہ سکتی۔ اس کی بات پر رضیہ بیگم اور رجب علی دونوں ہی چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ مذہب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ باہر گاڑی میں بیٹھی ابرش دونوں ہاتھ منہ پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اسے یاد آیا کالج کی تعلیم مکمل ہونے تک اس کا رابطہ رجب علی سے تھا۔ وہ اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ہمدان صاحب مڈل کلاس ضرور تھے، مگر بیٹی کی محبت سے واقف تھے۔ مگر انہی دنوں انہیں مکان تبدیل کے آرڈر آ گئے۔ انہوں نے مکان بدلا تو اسی دوران ابرش کا فون کہیں کھو گیا۔ اس کے بعد رجب علی سے اس کا کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ دن گزرتے رہے اور اچانک ہمدان صاحب کا ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ان دونوں کی ٹانگیں ختم ہو گئیں۔ وہ مختلف طرح کی بیماریوں میں جھگڑے گئے۔ ماں تو سر پر تھی نہیں۔ ہمدان صاحب ابرش کے لیے بے حد پریشان رہنے لگے۔ گھر کے حالات بگڑ رہے تھے تو ابرش نے قریبی اسکول میں ملازمت کر لی۔ وہ روز صبح اسکول جاتی تو اسے عجیب سا احساس ہوتا۔ بس اسٹاپ پر اوباش نوجوانوں کا ایک گروہ کھڑا ہوتا تھا، جس میں سے ایک لڑکا ابرش کو کچھ زیادہ ہی مخاطب کرنے کی کوشش کرتا، اور ایک روز تو اس نے حد ہی کر دی۔ اس نے آگے بڑھ کر ابرش کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنی جانب کھینچا۔ ابرش کو شدید طیش اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ چاہتی تھی اسکول چھوڑ دے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ لڑکا غائب ہو گیا اور دوبارہ کبھی نظر نہ آیا۔ چند مہینے بعد وہ اپنے والدین کے ہمراہ رشتہ لے کر آیا تو ابرش حیران رہ گئی، مگر وہ بالکل بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ ابرش نے گھبرا کر انکار کرنا چاہا تو اس نے علیحدگی میں ابرش کو یقین دلایا کہ وہ بدل چکا ہے۔ ابرش کے ایک تھپڑ نے اسے راہ راست پر لا دیا، اور وہ اس سے بے حد محبت کرتا ہے اور اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ابرش نے ہمدان صاحب کو اس سب کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ ہمدان صاحب اس کے رشتے کی وجہ سے ویسے ہی پریشان تھے۔ انہوں نے اس لڑکے کا رشتہ قبول کر لیا اور چند لوگوں کے درمیان ابرش کا اس لڑکے سے نکاح ہو گیا۔ یہ سب یاد آتے ہوئے ابرش پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑا مذہب کہہ رہا تھا، یہ وہ لڑکی ہے جس سے چند مہینے پہلے میں نے نکاح کیا تھا، صرف اس لیے کہ اس نے میری جرت کے جواب میں مجھے بھری سڑک پر تھپڑ مارا۔ میں نے اسے مزہ چکھانے کا سوچا اور اس سے صرف ایک رات کے لیے نکاح کیا۔ جھوٹے والدین بنا کر میں اس کے گھر لے گیا۔
اس کا باپ معذور اور بیوقوف آدمی تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا۔ شادی کی رات گزارتے ہی میں نے اگلی صبح طلاق نامہ اس کے سراہنے پر رکھا اور خود نکل آیا۔ شاید جب وہ جاگی ہوگی تو اسے پتہ چلا ہوگا کہ میں نے اس کے ساتھ کتنا ظلم کیا۔ مذہب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ گاڑی میں بیٹھی ہوئی ابرش بھی رو رہی تھی۔ خود پر گزرنے والے ظلم کا اندازہ ہوتے ہی وہ ڈہ سی گئی تھی، مگر بوڑھے باپ کی خاطر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اور جب رجب علی کی خاطر اس نے خود کو سنبھال لیا اور جب رجب علی کا رشتہ اس کے لیے آیا تو ہمدان صاحب نے اسے سب کچھ بھول کر آگے بڑھنے کے لیے کہہ دیا اور اس سے وعدہ لیا کہ وہ خود رجب کو کچھ نہیں بتائے گی۔ جیل کے سامنے کھڑا رجب بے یقینی سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ بے اختیار اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اوہ میرے خدا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اگر مذہب نے ابرش پہ ظلم کیا تھا تو خود اس نے کون سا کم کیا؟ اس نے اس کی ایک تسلی، ایک وضاحت بھی نہ سنی۔ وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ رضیہ بیگم گھبرا گئی تھی۔ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ نہ جانے کس طرح رجب علی رضیہ بیگم کو لے کر گھر واپس آیا۔ حویلی کے سامنے اترتے ہی ابرش اپنی طرف کا دروازہ کھول کر بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ رجب اپنی بے بس نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اسے کھو دیا تھا۔ اب وہ کس طرح اس کو واپس لائے گا؟ کیا وہ کبھی اس کا بھروسہ کر پائے گی؟ تکلیف سی تکلیف تھی، بہت بڑا نقصان تھا۔ نقصان کرنے والا اس کا اپنا بھائی تھا۔ رضیہ بیگم نے رجب کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا؟ رجب نے تکلیف سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ پتا تھا اماں، اور ابرش ماں بننے والی ہے، مذہب بھائی کے بچے کی ماں۔ یہ بات بہت تکلیف دہ تھی۔ اپنے منہ سے ادا کرتے ہوئے رجب جیسے پل سرات سے گزر گیا۔ رضیہ بیگم سناٹے میں رہ گئیں، مگر وہ سمجھدار عورت تھیں۔ انہوں نے دھیرے سے رجب علی کا کاندھا تھپ تھپایا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پچھلے کافی دنوں سے تم اس اکھڑے ہو۔ تمہارے اپنے بھائی کا خون ہے، اس حویلی کا خون ہے۔ محبت کی ہے تو اسے نبھانا بھی سیکھو۔ رضیہ بیگم کی بات مختصر تھی، مگر رجب علی سمجھ چکا تھا۔ رضیہ بیگم کو ان کے کمرے میں چھوڑتے ہوئے وہ سیدھا اپنے کمرے تک چلا آیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کی سسکیوں کی آوازیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ رجب دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے عین مقابل جا کھڑا ہوا۔ ابرش نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کچھ بھی کہے بغیر رجب نے نیچے بیٹھ کر اس کے دونوں پاؤں پکڑ لیے تھے۔ مجھے معاف کر دو ابرش، میں نے تم پر شک کیا۔ صرف ایک لمحے کے لیے بھی میں نے تمہیں موقع نہیں دیا کہ تم اپنی صفائی دے سکو۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ پتہ نہیں میں اتنا کم ظرف کیسے ہو گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ ابرش ساکت رہ گئی۔ آج سے پہلے اس نے ایسا مرد بھلا کب دیکھا تھا جو اپنی غلطی پر یوں بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ مرد دعا کرتے تھے، غلطیاں مانتے ہی نہیں، لیکن یہ ایک ایسا مرد تھا جس نے اتنے برس اس کا انتظار کیا تھا، اور واپس آتے جو اسے سننے کو ملا تھا وہ تو کسی کا بھی ایمان ڈاواں ڈول کر سکتا تھا۔ رجب علی تو پھر برسوں سے اس سے دور رہا تھا۔ ابرش کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر آنسو گرنے لگے۔ رجب نے یک لخت اسے اپنے سینے سے لگا کر زور سے بھینچ لیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، اب میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا۔ تمہیں اپنی وجود سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں، میرے لیے تم ویسی ہی انچھوئی اور پاکیزہ۔ ابرش کے جلتے ہوئے وجود پر جیسے کسی نے پھوار سی ڈال دی تھی۔ رجب علی کے الفاظ اس کے زخموں پر مرہم رکھ سکتے تھے۔ اس کو سینے میں منہ چھپاتے ہوئے وہ مسکرا دی، بھیگی آنکھوں کے ساتھ۔ یہ مسکراہٹ ایسا لگا جیسے بارش کے بعد کوزِ خزاں نکل آئی ہو۔ رجب کو یقین تھا کہ اسے معافی مل گئی ہے۔ اسے اپنے ساتھ لپٹائے لپٹائے اس نے عہد کیا تھا کہ آنے والے وقتوں میں وہ کبھی اسے دکھ نہیں دے پائے گا۔